خدام نے آپ کو سلام و خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے آج کا جو کلام ہے، نوح نبی کا طوفان کس وجہ سے آیا، کیوں آیا، خدا نے کیوں ایسے لوگوں کو پانی سے مارا اور پہلی دنیا کو بھی نہ چھوڑا اور بے دین دنیا کو بھی نہ چھوڑا۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا پطرس اس کا 5 اور 6 آیت، دوسرا پطرس کا باب اس کا 5 اور 6 آیت ہے، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو مہا اور 7 آدمیوں کو بچا لیا۔ خدا نے راست بازی کی منادی کرنے والے ایک نوح کو اور 7 آدمیوں کو بلا لیا، اور اس نے پہلی دنیا کو بھی نہ چھوڑا اور بے دین دنیا کو بھی نہ چھوڑا۔ خداوند یسوع جو ہے وہ اتنا قہر اور غضب سے باپ یہوہ بھرا ہوا ہے کہ وہ کسی کی غلطی اور گناہ برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ یہوہ جو ہے وہ غیرت والا ہے۔ جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو ہم ضرور سزا کے لائق ہیں۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ آگے 6 آیت میں لکھا ہے، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سا کر دیا۔ سدوم اور عمورہ کے جو شہر تھے، خداوند نے ان کو خاکسا کر دیا۔ کیسے؟ آسمانی آگ نازل کر کے سدوم اور عمورہ کے شہروں کو نیست کر دیا، خاک میں خاک ملا دیا، اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور ان لوگوں کو، اس وقت کے لوگوں کو ہلاکت کی سزا خداوند نے دی۔ آج میرے بھائی اور بہنوں، ہمارا بھی انتظام ایسا ہی چل رہا ہے، کیونکہ ہم گناہ اور بدی سے باز نہیں آتے۔ ان لوگوں کے درمیان میں بھی گناہ اور بدی سی، وہ جو گناہ اور بدی کر رہے تھے، آپ سدوم اور عمورہ کے شہر کی گناہ اور بدی کو خود جانتے ہیں۔ لکھتا ہے، سزا دی اور آئندہ زمانہ کے بے دینوں کے لیے جاہی عبرت بنا دیا۔ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی چاہے عبرت ہے، خدا نے بنا دیا۔ خدا کا کلام جو ہے ہمارے درمیان میں آج بھی ہماری زندگیوں پر رحم کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ اب 3 باب کی 6 آیت دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ دوسرے پطرس کے 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ جیسے آج ہم بدی اور گناہ میں مبتلا ہے، اور اسی وجہ سے ایسے لوگ آج بھی ہمارے درمیان میں پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ساری دنیا، جانور اور حیوان سب ڈوب مرے۔ اس نے، خداوند نے نہ پہلی دنیا کو چھوڑا اور نہ بے دین دنیا کو چھوڑا۔ خداوند کا کلام جو ہے واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا 3 باب 2 آیت آپ کو کیا بتاتی ہے۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 2 آیت میں کیا لکھتا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے، پہلا پطرس 3 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ تم انہی باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں، اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا۔ جو ہمارے رسولوں کی معرفت ہے، منجی یعنی ہمارے خداوند کا حکم ہم پر واجب ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں، کیونکہ بدی اور گناہ سے
کنارہ کرے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب ہے، اس کا 22 باب ہے اور اس کی 16 آیت کیا ہمیں بتاتی ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 16 آیت میں 16 اور 17 آیت وہ لکھتا ہے، جو اپنے وقت سے پہلے اٹھائے گئے، جو اپنے وقت سے پہلے اٹھائے گئے ہیں، وہ کون ہے؟ وہی لوگ ہیں پہلی دنیا اور بے دین دنیا، اپنے وقت سے پہلے اس لیے اٹھائے گئے کیونکہ وہ لوگ بدی سے باز نہیں آتے تھے۔ آج ہمارے درمیان میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بدی سے، گناہ سے، حرام کاری سے باز نہیں آتے، جو اپنے وقت سے پہلے اٹھائے گئے اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا۔ سیلاب جو تھا ان کی بنیادوں کو بہا کر لے گیا۔ جو خدا سے کہتے تھے، اس وقت کے لوگ خدا کو کہتے تھے، خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا، اور یہ کہ قادر مطلق ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ خداوند ہمارے درمیان سے چلا جائے، وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ایسی لوگ جو تھے سدوم اور عمورہ کے لوگوں میں بھی یہی باتیں پائی جا رہی تھی۔ پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 19 باب ہے اور اس کی 26 آیت میں کیا فرما رہا ہے خدا کا کلام؟ 19 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، 19 باب کی پیدائش کی کتاب اس کا 19 باب ہے اور اس کی 26 آیت میں لکھتا ہے، تب خداوند خدا نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی۔ تب خداوند نے سدوم اور عمورہ پر آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری تری کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کر دیا۔ خدا جو ترس نہیں کھانے والا، کیونکہ ہم لوگ جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، بدی سے باز نہیں آتے، لیکن ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو پہلی دنیا کا اور بے دین دنیا کا ہوا تھا۔ پہلی دنیا وہ ہے یعنی کہ شیطان کے فرشتے، جن لوگوں نے لوط کی بیٹیوں کو بھی نہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ خدا کا کلام ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی رہنمائی کرے۔ آپ اسی طرح ہمارے خداوند کے زندہ کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائیں۔ آپ یوٹیوب چینل کو فالو کریں، بیل کو پریس کریں تاکہ خداوند خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔